جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، فیض اللہ عرض کر رہا ہوں سر، افغانستان کی موجودہ صورتحال اور خطے کی صورتحال اور DGISI کا امریکہ کا دورہ، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور دوسرا سر، حکومت اور مقتدر حلقے کیا اس موضوع پر ایک پیج پر ہے؟ کائنڈلی سر اگر آپ اس کا جواب دیں، شکریہ۔ جی ابھی تک میں نے کوئی خاص اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کی۔ عمومی طور پر مجھے اندازہ ہے کہ کس طرف ایشوز جا رہے ہیں۔ جو امریکہ کے ساتھ ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پر جوں کہ توں موجود ہیں۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان خلیج جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ ایک فنکشنل لیول کے اوپر تو آپس کے سے وہ انگیج کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لیکن جو بڑے کور ایشوز ہیں، اور کور ایشو یہ ہے کہ طالبان کو امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان کنٹرول کرے، کیونکہ ان کا مفروضہ ابھی بھی ہے جس کو ورکنگ اسمپشن کہتے ہیں کہ پاکستان کا بڑا اثر و رسوخ ہے طالبان کے اوپر، اور پاکستان کے ذریعے ہی طالبان کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تو پاکستان کو طالبان کا یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو طالبان کا ایک غیر رسمی نمائندہ سمجھتا ہے، جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے کلی طور پر، لیکن امریکہ کا ایک پرسیپشن ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہم سے اب طالبان کے بارے میں مطالبات جو ہیں وہ نہ رکھیں۔ دوسرا، کچھ ایشوز تو آپ کے سامنے آئے ہیں کہ وہاں سے جو لوگ نکلیں گے پاکستان کو اپنی طرف ان کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے، امریکہ کا یہ ماننا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی طرف نہیں رکھنا۔ سیاسی طور پر بھی عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ امریکہ کے ساتھ نیم تعاون آپ رکھیں اس وقت تک جب تک جو بائیڈن کو کال نہیں کریں، تو وہ معاملہ بھی پھنسا ہوا ہے۔ تو فنکشنل لیول کے اوپر تو انگیجمنٹ ہے، لیکن حالات امریکہ کے ساتھ خراب ہیں۔ اب یہ صورتحال یہ دیکھیں کہ ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ ہم نے دو سرحدوں کے اوپر جو خطرات ہیں وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ڈیفنس کا چیلنج ہے، یعنی مشرق کی سرحد کے اوپر ہندوستان اور مغرب کی سرحد کے اوپر افغانستان کے بگڑتے ہوئے حالات، اور اس میں ہم کبھی کبھی اندرونی حالات کو بھی ڈال دیتے تھے، تو اس کو ہم کہتے ہیں 3 فرنٹ تھریٹ سیناریو۔ اب افغانستان والی سرحد بھی جو ایکٹیو ہے، مشرق والی سرحد بھی ایکٹیو ہے، اندرونی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، اور اوپر سے امریکہ کے ساتھ بھی ہماری لڑائی جاری ہے۔ تو 4 فرنٹس جو ہیں، ایک ایسی ریاست جو 2 فرنٹس کے اوپر بننے والی تھریٹ کے بارے میں پریشان ہوتی تھی، اب 4 فرنٹس کے اوپر نبردار زمان ہے، تو ظاہر ہے حالات درست نہیں ہیں۔ سیاسی طور پر تو یہ ایک ہی پیج پر ہے، لیکن ایک پیج پر رہنے کے باوجود اگر حالات ایسے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پیج پہ رہنے کا فائدہ جو ہے پھر سیاسی طور پر ہی ہو سکتا ہے، ملکی اور دفاعی اور سلامتی کے معاملات میں تو آپ کو فائدہ نظر نہیں آتا۔ السلام علیکم سر، میں جیرام بات کر رہا ہوں۔ یہ کچھ ویڈیو کلپس آپ کو بھیجے ہیں، یہ تقریباً کافی ٹائم سے یہ چیزیں اسٹارٹ ہو گئی ہیں یہاں پہ پاکستان میں، خاص طور کے یہاں سندھ میں۔ تو آپ سے یہ عرض تھا کہ کیا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ کیسے رک سکتا ہے؟ ہم ہندو کمیونٹی جو ہیں وہ آخر کس کے پاس جائیں آپ کے حساب سے، کہ ریاست گورنمنٹ کے پاس جائیں، سندھ گورنمنٹ کے پاس جائیں، جوڈیشلی کے پاس جائیں، یا میڈیا کے پاس آئیں؟ پلیز اس پہ آپ کامنٹس کریں۔ تھینک یو سر۔ جی بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور دل ہمارا دکھتا ہے، ہماری ہمدردیاں تمام تر ساتھ ہیں پاکستانیوں کے لیے جو ہندو مذہب سے جن کا تعلق ہے۔ اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہم سب کے لیے کلی طور پر شرمندگی کا باعث ہیں۔ جو چینلز کے اوپر ہوتا ہے میں اس کے اوپر کیا کومنٹ کروں، لوگ جو ہیں اس کو کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں کیوں کومنٹ کر رہا ہوں، لہٰذا اس کو میں بیچ میں سے چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن جو بڑا ایشو ہے کہ مندر کے اوپر حملے، ہندو کمیونٹی کے ساتھ اس قسم کے واقعات، پہلے چرچز کے اوپر حملے ہوا کرتے تھے، کسی طور بھی قابل قبول نہیں۔ ایک جو آپ کو تھوڑی سی اس کے اندر سے نسبتاً کوئی مثبت چیز اگر کوئی نظر آ سکتی ہے، مثبت چیز، تو وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایسے واقعات کا نوٹس لیا اور فوری طور پر کارروائی کا حکم دیا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظام جو ہے مکمل طور پر غافل نہیں ہے، لیکن
نظام تو فائر فائٹنگ کر رہے ہیں، جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر متحرک ہوتا ہے. تو یہ واقعات یہ ہونے ہی نہیں چاہیے. کسی کی عبادت گاہ جو ہے وہ اس کے لیے مقدس ترین جگہ ہے، اس کو آپ ایسے وینڈلائز نہیں کر سکتے، تباہ نہیں کر سکتے. آئینی ضمانتیں موجود ہیں، نظام کی ضمانت بھی موجود ہونی چاہیے. اور دوبارہ دہراتے ہوئے کہ یہاں پر جو اقلیتیں ہیں وہ ان کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے، لہٰذا تبھی وہ اقلیتیں ہیں. مسلمان کی حیثیت سے ہمیں مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا بھی خیال کرنا چاہیے جو دوسرے ممالک کے اندر اقلیتیں ہیں. وہاں پر اگر ان کے ساتھ یہ حالات شروع ہو گئے، وہاں پر مساجد کے ساتھ اگر جب یہ حالات ہوتے ہیں تو ہمارا دل کتنا دکھتا ہے. تو ہم اپنے ملک کے اندر یہ حالات کیوں پیدا کرتے ہیں؟ اور جب ہم یہ پیدا کرتے ہیں ملک کے اندر حالات، تو ہمارے پاس کیا اخلاقی جواز رہ جاتا ہے مساجد کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں، جو منافرت پھیلائی جاتی ہے، اس کے اوپر ہم کمنٹ کریں. تو بہت ہی روح فرسا قسم کے یہ واقعات ہیں اور ٹرینڈز جو ہیں یہ بہت ہی منفی ہیں. طلعت صاحب سہیل بول رہا ہوں کیریبین سے. میرا آپ کو یہ بتانا تھا، میں نے ابھی بھی یہ سنا ہے ہماری جو یہ گورنمنٹ کی، پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے، کہ ملک میں حالات بہت اچھے ہیں، سستا ملک ہے. اگر آپ اس کو امریکہ سے کمپیئر کریں تو یہ جو بتایا گیا ہے سستا ہے، یہ رہائش کے لحاظ سے ہے، ٹورزم والوں کے لیے. امریکہ میں ایک بندہ اگر $10 فی گھنٹہ کام کرتا ہے تو نکھٹو سے نکھٹو بھی $100 $120 کما لیتا ہے، جو پاکستان میں 20,000 بنتے ہیں. اور ہمارے یہاں پر 20,000 ایک نارمل بندے کی سیلری ہے جو غریب ہے. اب آپ بتائیں جو سیر کرنے جاتے ہیں وہ امیر ہیں یا غریب ہیں؟ کیریبین میں 7,000 پاکستانی ایک دہاڑی جو مزدور کماتا ہے، جو تگاری اٹھاتا ہے، جو یہ اینٹیں اٹھاتا ہے. پاکستان میں دیکھ لیں کتنے ہیں. تو کیوں یہ بیوقوف لوگوں کو بنا رہے ہیں کہ سستا ہے؟ تو کیوں یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ جو شہباز گل ہے اور یہ جو اپنے مرزا صاحب ہیں، یہ دیکھیے گا، یہ میں پریڈکشن کر رہا ہوں، جس دن گورنمنٹ کمزور ہوئی یہ سب سے پہلے باہر بھاگ جائیں گے اور عوام کو بیوقوف بناتے رہیں گے. اب ہمیں ان کی باتیں سن کے غصے سے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہاں بیٹھے ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے ملک کی مہنگائی کا سن کر. تو کائنڈلی پلیز اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں گورنمنٹ کو. عوام کیوں اتنی بیوقوف بن رہی ہے پاکستان میں رہنے والی؟ عوام کیوں اتنی بیوقوف بن رہی ہے جی؟ ایک تو بنیادی بات یہ کہ وہ زمانے لگ گئے جب انقلابی ریلیں آیا کرتے تھے، وہ قیادت ختم ہو گئی جو انقلابی ریلوں کو لے کر چلا کرتی تھی. اب عوام کو ایک ایسی بپتا کے اندر ڈال دیا گیا ہے جس میں سے نکلنا ممکن نہیں ہے. ہر کامیاب عوامی انقلاب کے لیے آپ کو ایک کرٹیکل ماس درکار ہوتا ہے، یعنی ایسا مواد شخصیات کی صورت میں، سوچ کی صورت میں، نعروں کی صورت میں، تنظیم کی صورت میں، جس سے لوگوں کے جذبات کو ایک خاص راہ دی جائے. جو کمیونسٹ تھے ان کی اگر آپ ریولوشنری ایڈیالوجی اٹھا کے دیکھیں تو ان کو پروفیشنل ریولوشنریز کہا جاتا تھا، یعنی وہ مستند قسم کے باقاعدہ انقلاب کی سائنس کو سمجھنے والے لوگ تھے. تو لوگ بیوقوف اس وجہ سے بن رہے ہیں کہ ایک تو اس قسم کی قیادت میسر نہیں ہے، دوسرا یہ کہ یہ جو بیوقوف بنانے والے ہیں یہ بہت چالاک ہیں. انہوں نے میڈیا کو اپنے ساتھ میں لایا ہوا ہے اور یہ جو انٹ شنٹ بولتے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ری انفورس کرواتے ہیں. تو وہ پروپیگنڈا بہت زیادہ مؤثر اور خطرناک ہو جاتا ہے جو ری انفورسمنٹ کے ذریعے طوالت پاتا ہے. ورنہ تو کوئی انٹ شنٹ اگر بول دے تو آپ اس کو اگنور کر دیں، لیکن انٹ شنٹ جو ہے اگر ہر روز 24 گھنٹے آپ کے کانوں کے اندر ڈالا جائے اور سیاسی طور پر اس کو ری انفورس کیا جائے تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ عوام جو ہے بیوقوف بن رہے ہیں. وعلیکم شاہ جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے شاہ جی. میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں، بلال نام ہے میرا. شاہ جی یہ کل اسٹیل مل کے لیے سی او بنایا، اس کا جو میڈیکل کمیشن ہے اس کا بھی سربراہ جنرل رائٹ جنرل کو بنایا. کہ ہمارے ملک میں سویلین کے لیے کوئی جابس نہیں ہے. جی یہ سوال پہلے بھی ہمارے پاس آ چکا ہے. بنیادی بات یہ ہے جی کہ آپ نے میرٹ کا تعین کرنا ہوگا. میرٹ یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص ریٹائرڈ جرنیل ہے یا جج ہے یا جرنلسٹ ہے یا وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے یا وہ کسی کا رشتہ دار ہے. یہ کوئی میرٹ نہیں. اس کی اس شعبے کے اندر کمپیٹنس کیا ہے اس کے اوپر آپ کو فوکس کرنا ہوگا. صرف اس وجہ سے کہ آپ کسی خاص عہدے پر فائز رہے ہیں، پولیس کا ہو، فوج کا ہو،
صحافت کا ہو، عدالت کا ہو، آپ کو کوالیفائی نہیں کرتا یہ جابز لینے کے لیے. لیکن ہم نے چونکہ ایک وتیرہ بنا لی ہے، وہ وتیرہ جو ہے اب جاری ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ جابز پہلے سے ٹیک اپ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد کبھی بھی ان کے اوپر میڈیا لائم لائٹ نہیں آتی کہ یہ کام کیسا کر رہے ہیں. پھر خاموشی سے وہاں سے نکل کے کسی اور جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتی ہیں. تو یہ وتیرہ جو ہے یہ ہر دور کے اندر رہا ہے. آج کل ذرا زیادہ نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا نے اویئرنیس بھی بڑی کریٹ کر دی ہے، تو آج کل ایسی خبریں چھپتی نہیں ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے جو یہ کہتے ہیں جی کہ اس طرح میرٹ بنتا ہے، اس طرح میرٹ نہیں بنتا. بنیادی طور پر یہ میرٹ کی سب سے بڑی وائلیشن ہے کہ آپ اپنے پرانے عہدے جس کا تعلق نہ ہو نئی ویکنسی کے ساتھ، اس کا جو ہے آپ اس کی دستاویز استعمال کریں، اس کا حوالہ استعمال کریں اپنے آپ کو یہ کہلوانے کے لیے کہ میں اس جاب کے لیے کوالیفائی کرتا ہوں.